آگے بات کرتے ہیں ابھی تک کی اہم بڑی خبر کی، اور بات کرتے ہیں بھارت اور پاکستان کی۔ اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 دن کے دوران دوسری بار بھارت کی اور ہاتھ بٹانے کی کوشش کی ہے، یعنی بھارت کی اور امن اور بھائی چارے سے رہنے اور مسائل کا حل افہام و تفہیم کے ساتھ نکالنے پر زور دیا ہے۔ پچھلے 2 دن کے دوران یہ دوسرا موقع ہے جب شہباز شریف نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی بات رکھی ہو۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء کے سامنے آج شہباز شریف اپنی بات رکھ رہے تھے، اور برصغیر کے قیام کے اندر جو سب سے اہم اور بڑا معاملہ ہے، 2 نیوکلیئر طاقتیں آمنے سامنے ہیں، بھارت اور پاکستان، یہاں پر کس طریقے سے امن کو قائم کیا جائے، اس سوال کے جواب میں شہباز نے ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے سے مسئلے کا حل نکالا جائے، نہ صرف مسائل بشمول جموں کشمیر کے پیچیدہ مسئلے پر بھی مذاکرات کے ذریعے سے یہ حل نکلا جا سکتا ہے۔ یہاں پر وہ نہیں رکے، بلکہ آگے کیا کہا انہوں نے، ان کا ماننا ہے کہ جنگ سے دونوں ملکوں کو حاصل کچھ نہیں ہوگا اور جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سیدھے چلیں گے رحمت کلیم کے پاس، ہمارے فورن نیوز ڈیسک کے ایڈیٹر اس وقت جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ رحمت جوائن کرنے کے لیے۔ پچھلے 2 دن کے دوران یا 2 دن کے دوران اگر ہم بات کریں تو دوسری مرتبہ شہباز شریف کا بیان ہے، اور دونوں بیانوں کو جب کھنگالتے ہیں، معیار پر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ٹیون کافی نرم ہے، اور جو 2019 5 اگست میں پاکستانی حکومت کا ٹیون تھا وہ آہستہ آہستہ کر کے اب نرم ہو رہا ہے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ چاہ رہے کہ تجارت بھی ہو، بات چیت بھی ہو، اور مسائل کا آگے جا کر حل بھی ہو۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی تبدیلی ہے، یا یہ صرف ان لوگوں کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کی گئی جو ہارورڈ سے وہاں آئے تھے بات سننے کے لیے؟ دیکھیے بالکل ایسا کچھ نہیں ہے کہ صرف انہی لوگوں تک، بلکہ یہ عالمی سطح پر یہ پیغام اور خاص طور سے دلی کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ نے آرٹیکل 370 جو منسوخ کیا ہے، جو فیصلے جموں کشمیر میں کیے ہیں، اب اس پر کھل کر بات نہیں ہوگی، بلکہ مسئلے کشمیر کو لے کے جو پہلے دن سے جو جملہ اچھالا جا رہا تھا، جو بات کی جا رہی تھی، قریب قریب وہی جملہ پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے، اور وہی جو پرانے اسکرپٹ ہے اسے دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے پچھلے چند سالوں میں، خاص طور سے 2019 کے بعد سے، جب بھی پاکستان کی طرف سے آواز دی جاتی تھی پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ رشتہ چاہتا ہے، لیکن جو شرط لگائی جاتی تھی وہ شرط یہی تھی کہ 5 اگست 2019 کا جو فیصلہ لیا گیا سب سے پہلے وہ فیصلہ واپس ہو، اس کے بعد بات چیت ہوں گے۔ لیکن 2 دنوں میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی جو 2 بیانات آئے ہیں ہندوستان کے تعلقات کو لے کر کے، وہ بہتر رشتہ چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر کے حل کے ساتھ چاہتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل کا ظاہر سی بات ہے، اس سے پہلے 2019 سے پہلے بھی ہم نے یہی بات سنی تھی اور آج بھی یہی بات سن رہے ہیں، لیکن بیچ میں جو بات کی جا رہی تھی کہ 5 اگست کا جو فیصلہ تھا اسے واپس لیا جائے، کہیں نہ کہیں یہ چیز اب ختم ہو گئی ہے، اور یہ پیغام دلی کو بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم وہ اسے بھلانے کو تیار ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر پر کچھ بات ضرور کریں گے۔ مسئلہ کشمیر پر جیسے 2019 سے پہلے بات ہوتی تھی ویسے ہی آگے بات ہوگی، اور مسئلہ کشمیر کے ذریعے ہی ہم دونوں ملک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ خیر، مسئلہ کشمیر حل ہو یا نہ ہو، بات ضرور چاہتا ہے پاکستان، اور یہ پہلے دن سے چاہتا ہے۔ ہندوستان نے اسے اپنا انٹرنل میٹر بتا کر کے صاف کر دیا ہوا ہے کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس میں آپ کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن پاکستان ابھی فی الحال جس پوزیشن میں ہے، 2 دنوں کے اندر کے بیان کو اگر دیکھیں تو ایک طرف جہاں کل کے بیان میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ باضابطہ طور پر بہتر رشتے چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک طرف جہاں پاکستان اور ہندوستان کوشش کرے، وہیں عالمی برادری کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو رشتے خراب ہیں، جو جمود کی کیفیت ہے، اس کیفیت کو ختم کرے اور بہتر رشتے کے لیے اپنا کردار نبھائے۔ یہ عالمی برادری کو آواز دی گئی۔ آج جب ہارورڈ کے اسٹوڈنٹ سے ملاقات کر رہے تھے تب انہوں نے 2-3 بہت ہی اہم بات کی ہندوستان کو لے کر کے اور ہندوستان پاکستان کے رشتے کو لے کر کے۔ پہلی بات تو انہوں نے جو کی وہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہندوستان پاکستان اب اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک اور جنگ برداشت کر سکے۔ اس سے پہلے ہندوستان پاکستان کی ایک جنگ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد سے جو پاکستان کو انجام بھگتنا پڑا تھا، جو نقصانات پاکستان کے ہوئے تھے اور جو ہندوستان کے نقصانات ہوئے تھے، ان تمام پس منظر میں انہوں نے کہا کہ اس پوزیشن میں نہ ہی ہندوستان ہے اور نہ ہی پاکستان ہے کہ ایک اور جنگ کا سامنا ہو۔ ہندوستان اور پاکستان کے رشتے کی بحالی ہی ساؤتھ ایشیا یعنی جنوبی ایشیا کے خطے میں امن کی ذمہ دار ہے،
ہے اور اس کا انحصار بھی اسی پر ہے. ساؤتھ ایشیا میں اگر امن، مستقل امن چاہتے ہیں، پائیدار امن چاہتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان کے رشتے کو بحال کیا جائے اور اچھے ماحول میں، پیسفل ماحول میں باضابطہ طور پر رشتے رہیں تو یہ ساؤتھ ایشیا کا جو خطہ ہے بہت ہی پرامن رہے گا. دوسری جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ، انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی فوج پر جو اخراجات کرتے ہیں، جو سرحدے پر فوج ہوتی ہیں، وہ فوج جس پر پاکستان اپنا خرچ کر رہا ہے وہ اس لیے نہیں خرچ کر رہا ہے کہ وہ ہندوستان کے خلاف جارحیت کرے، ہندوستان کے خلاف کوئی اقدامات کرے، ہندوستان کے خلاف کوئی ایسی کوشش کرے جس سے ہندوستان کو نقصان پہنچے، بلکہ پاکستان اس لیے خرچ کر رہا ہے تاکہ اپنا ملک سیکور رہے، اپنے دفاع کی تیاری رہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. تیسری بات جو سب سے اہم تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اور پاکستان میں، یعنی دلی میں اور اسلام آباد میں مقابلہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی معیشت کتنی آگے بڑھ رہی ہے، پاکستان کی معیشت کتنی آگے بڑھ رہی ہے، ہندوستان میں کتنی بے روزگاری ختم ہو رہی ہے، پاکستان میں کتنی بے روزگاری ختم ہو رہی ہے، دلی میں کتنی غربت ختم ہو رہی ہے، اسلام آباد میں کتنی غربت ختم ہو رہی ہے. یعنی پازیٹیو مینر میں، ایک مثبت انداز میں ہندوستان اپنے شہریوں کو کتنی بہترین سہولیات دینے میں آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اپنی سہولیات، اپنی عوام کو سہولیات دینے میں. تو اس حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان مقابلہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ جنگ اور جو جنگ و جدل ہے یا حملے ہیں یا پھر دھمکی آمیز ماحول ہے. اس طرح کے ماحول میں دونوں ملکوں کا نقصان ہوگا. ظاہر سی بات ہے پاکستان کے ساتھ اگر رشتے ہندوستان کے منقطع ہیں تو اس میں پاکستان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کا بھی نقصان ہو رہا ہے، چونکہ ٹریڈ ایک ہندوستان اور پاکستان چونکہ پڑوسی ملک ہے اور ٹریڈ ایک بہت ہی اہم ذریعہ تھا خاص طور سے ہندوستان اور پاکستان کے لیے، اور پاکستان کا اس پر بڑا فائدہ ہوتا تھا اور ہندوستان کے سرحدی علاقوں میں رہنے والی آبادی کا بھی بڑا فائدہ ہوتا تھا. تو وہ فائدہ جو نہیں ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے جس کا احساس چاہے پاکستان کل ملا کر انہوں نے آج برصغیر کی اس پوری پالیٹکس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ہارورڈ کے طلبہ کو، اور اس ذریعے سے ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ جناب امن ہونا چاہیے اور امن کے ذریعے سے مسئلے کا حل ہو. بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے.